الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی جی اپنا صاحب سمر وقار حیدر آپ لوگ ہیں؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ نیلو عرفہ ہزاری کا دل نواز نقوی ایلیا نقوی نیلوفر علی روبینہ رضوی خانوم روحی صدف خانوم شاہکار بیبی ناز میں طوبہ فاطمہ یسرا بطولو تحسین فاطمہ خانوم. آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آغا الحمدللہ آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. آج ہم شروع کرنے والے ہیں کیا؟ نحو نحو مقدمات. بتایا تھا کہ نحو مقدماتی اور صرف مقدماتی ہے، دو کتابیں ہیں جن میں سے ہم 3 دن شروع کے سنڈے منڈے صرف مقدماتی پڑھیں گے اور 3 دن ٹیوزڈے نحو ویڈنسڈے تھرسڈے مقدماتی نحو پڑھیں گے. مقدماتی پڑھیں گے. آج ٹیوزڈے ہے اور آج انشاءاللہ نحو کا ہم آغاز کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون سی بک ہے آجا؟ عربک گرامر ہے نحو مقدماتی. بک کون سی ہے؟ آپ مطلب نے جو جہاں پہ صرف پی ڈی ایف. مقدماتی جہاں سے ڈاؤن لوڈ کی تھی اسی کے ساتھ میں تھی، وہ آگے پیچھے ہی تھی جی. نحو مقدماتی اور وہ ایک ہی ساتھ بھیجی ہوئی ہیں آگے پیچھے، جہاں سے آپ نے وہ ڈاؤن لوڈ کی تھی وہیں سے اس کے ہی پاس وہ بھی پڑی ہوئی ہے. صرف مقدماتی کے ساتھ ہے نحو مقدماتی. ٹھیک ہے، بلو کلر کا سا اس کا وہ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. آئیے ملے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نحو مقدمہ دعا پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر رب ولا رب تعسر یسر ولا تیسر وتمم بالخیر. وتمم بالخیر. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. وتمم بالخیر. وتمی تمم تمم بالخیر. تمم تمام سے تمام کرنا ہے. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ٹھیک ہے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ٹھیک ہے. آئیے اس دعا کو میں نے اس دن بھی لکھا تھا صرف مقدمات جب شروع ہوئی تھی. آج ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اس میں رب کیا تھا؟ یہ ربی اے میرے رب. بس آسانی کے لیے یا ہٹا دی ہے اور زیر باقی رکھا ہے تاکہ پتہ لگے کہ ربی ہے. ربی ربی یسر ربی یسر. کہاں سنا ہے آپ نے یسر؟ ان مع العسر یسرا میں پڑھا ہوا ہے اسی سے. رب یسر کیا کیا ٹھیک ہے. ولا تو عسر یہ بھی وہیں سنا ہوگا آپ نے. ان مع العسر یسرا ولا تو عسر و تمم بالخیر وتمم بالخیر. ٹھیک ہے. رب یسر کیا بتایا تھا میں نے؟ ان مع العسر یسرا. عسر کہتے ہیں سختی کو، یسر کہتے ہیں آسانی. یاد ہے نا قرآن میں ان مع العسر یسرا، ہر سختی کے بعد آسانی ہوتی ہے. ہر سختی کے ساتھ سختیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، آسانیاں بھی آئیں گی. باہ 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 باہ. بورڈ عمر نہیں دکھ رہا جی سما فاطمہ رضوی سلام. تھا. یسر یسر رب یسر یسر. یس یسر. اب کوئی بتا نہیں گا. یسر ولا ولا تیسر. تعسر جی آقا. وتمم بالخیر. سما سلام فاطمه آقا. رضوی سلام. خوب هستی شما؟ خوبم ممنون. شما خوبی؟ خوبم. امروز دیر شد مشغول بودید داشتی چه بله کار آقا. می‌کردید؟ به به خدا خیر. داشتم لباس میشستم. به به. خوب اینجا دقت کنید. ہم جو ہے آج نئی سبجیکٹ نحو کا شروع کر رہے ہیں کیونکہ 3 دن نحو مقدماتی، 3 دن صرف مقدماتی. ٹھیک ہے، 3 دن صرف.
اس دن بھی جب ہم نے کتاب نئی شروع کی تھی تو دعا پڑھی تھی آج بھی، اور اسی مثال سے آپ کو ہم نے صرف کے اہمیت اور تعریف سمجھائی تھی. اسی سے آج ہم آپ کو نحو کی تعریف اور فائدہ سمجھائیں گے. نحو کی تعریف اور فائدہ موضوع سمجھائیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد نحو صرف کیا سکھاتا ہے؟ عربی سمجھنا، یہی سب چیزیں تو سکھاتا ہے. تو اس کا پڑھنے کا فائدہ بھی اس میں اب ظاہر سی بات ہے، آپ کو عربی عبارت مل رہی ہے، آپ اگر نحو صرف یا عربی پڑھ رہے ہیں تو اسی لیے تو پڑھ رہی ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن پڑھنا ہوتا ہے، ہمیں نماز پڑھنی ہوتی ہے، ہمیں پتہ تو ہو ہم بول کیا رہے ہیں دعاؤں میں. اسی لیے تو لہٰذا مثال کے طور پر ایک دعا ہے آپ کے سامنے. تو علم نحو صرف ہمیں کیا کراتا ہے وہ بتائیں گے. صرف تو ہم نے اس دن بتایا، 3 دن تک پڑھا. آج نحو مقدمات. نحو کے معنی اگر آپ دیکھیں گے لغت میں تو نحو کے کیا معنی ملیں گے آپ کو؟ محمد دیکھو ہر چیز وہاں نہیں ہوتی ہے کتاب میں، کچھ چیزیں استاد کے پاس ہوتی ہیں. نحو کے کیا معنی ہے؟ عربی کی کوئی کتاب پڑھتے ہو؟ یعنی عربی میں تبصرہ یا کوئی احکام تبصرہ عربی میں پڑھ رہے ہو. آگے جا کے آپ دیکھیں گے عربی کی جتنی بھی عبارتیں ہوتی ہیں عربی میں لکھی ہوئی، اس میں اگر کوئی چیز بتاتے ہیں اور اس کی مثال دینی ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ مثلا فلاں 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 نحو نصرہ سعید، نصرہ سعید. آپ نحو خود پڑھیں گے یا صرف پڑھیں گے تو کچھ قاعدہ قانون بتانے کے بعد وہ کہیں گے مثلا فاعل، آپ کہیں گے مثلا فاعل عربی میں لکھیں گے مثلا فاعل ایک ایسا اسم ہے جو فعل کے بعد واقع ہوتا ہے، فعل کے بعد واقع ہوتا ہے اور اس فعل کی نسبت اس کی طرف دی جاتی ہے، اور وہ اسم مرفوع ہوتا ہے کیونکہ فاعل مرفوع ہوتا ہے. نحو نصر سعید، تو نحو یعنی جیسے نصر سعید، جیسے ہم فارسی میں یا اردو میں لکھواتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ابھی میں ساری تحصیل میں آپ نحو صرف مقدماتی پڑھتی ہیں اور کتابیں پڑھی آپ نے لکھوانے والی جو میں لکھواتا ہوں، یا تو میں کیا لکھواتا ہوں؟ ساری بات لکھوانے کے بعد آخر میں کیا کہتا ہوں؟ جیسے جیسے فلاں فلاں، یعنی اردو میں جیسے بول دیتے ہیں، عربی میں نحو نصر سعید، جیسے نصر سعید. تو نحو کے معنی ہے طریقہ، جیسے، مثال، ڈیمو، یعنی طریقہ. نحو یعنی طریقہ. سمجھ میں آ رہا نہیں؟ مثال. آئیے اب علم نحو کو علم نحو کیوں کہتے ہیں؟ علم نحو کی تعریف کیا ہے؟ علم نحو کی تعریف کیا ہے؟ علم نحو کی تعریف کیا ہے؟ اس مثال سے میں آپ کو واضح کرتا ہوں. دیکھیے آہستہ آہستہ چل رہا ہوں، سمجھا سمجھا کے، چھوٹی چھوٹی باتیں، تھوڑی تھوڑی باتیں کر کے، بس آپ دھیان دیجیے گا. علم نحو جب ہم عربی، دیکھیے کتنے کلمات ہیں یہاں پہ؟ رب ایک کلمہ، یسر ایک کلمہ، واو بھی ایک کلمہ ہے، لا بھی ایک کلمہ ہے، تعسر بھی کلمہ، واو، تمیم، بے، الخیر. کتنے کلمے ہیں اس کے اندر؟ اس عبارت میں کتنے کلمے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کلمے ہیں. اس کا مطلب کلام جب بنتا ہے کلموں سے ہی تو مل کے بنے گا. جی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بغیر چاول اور بغیر گوشت کے بریانی بنا دیں. بریانی چاول اور گوشت سے ہی تو مل کے بنے گی، اور مسالے تو بعد میں ڈلتے ہی ہیں. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کلام بغیر کلمے کے بن جائے؟ کلمہ تو چاہیے، نہیں. کلمے تو چاہیے. تو کلموں سے مل کے کلام بنتا ہے، کلموں سے مل کے کلام بنتا ہے. کلام آہستہ آہستہ، بنتا ہے. ٹھیک ہے، کلموں سے. تو علم نحو کا تعریف علم نحو کی یہ ہے کہ علم نحو، ٹھیک ہے، کلمات کا جب انہیں ترتیب دی جائے، آپس میں جوڑا جائے، جیسے رب، یسر، ان سب کو آپس میں جوڑا ہے نا. عربی کلمات کو جب آپس میں جوڑ کر ترتیب کے وقت جب انہیں ترتیب دے دی جائے، ایسا نہیں کہ بس خالی رب میں کہیں لکھا ہوا دیکھا تو یہاں پہ علم نحو آپ کو کچھ بتائے گی آگے، نہیں. ٹھیک ہے، جب کلام بن جائے، کلمات کو جب کلام میں یعنی اس میں جوڑا جائے ترتیب کے وقت. ترتیب یعنی جوڑنا، ترتیب یعنی جوڑنا. عربی کلمات کو ترتیب کے وقت، عربی کلمات کو ترتیب کے وقت آپس میں کلمات کا کیا ریلیشن ہے، آپس میں کلمات کا کیا ریلیشن ہے، ٹھیک ہے.
بولیے آپس میں فصل کیا کلمات ریلیشن ہے اور آخر کی حرکت کیا ہے. دو چیزیں ہو گئی. کیا ہو گئی؟ ریلیشن یعنی ارتباط، تعلق، اور آخر کی حرکت. تعلق اور آخر کی حرکت. حرکت و بنا مثلا. ٹھیک ہے، حالات و حرکت، حالات و آخر کی حالت اور حرکت. حالات و حرکات جمع. ٹھیک ہے، آخر کے حالات و حرکات. اس سے گفتگو کرتا ہے علم نحو. علم نحو کی اگر تعریف کریں کیا ہوگا؟ علم نحو ایک ایسا علم ہے کہ جو عربی کلمات کو آپس میں ترتیب کے بعد آپس میں ان کا کیا تعلق ہے، بالخیر کا ان سے تنوین سے کیا تعلق ہے، اس کا ان سے آپس میں کیا تعلق ہے، یہ اور کلام کے اندر ان ترتیب کے بعد ان کی آخر کی حرکت اور حالت کیا ہے، اس کے بارے میں بات کرتا ہے. اس کے بارے میں بات کرتا ہے. مثال کے طور پر رب کا یسر سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر یسر فعل امر ہے. یہ کس ٹھیک ہے کس نے بتایا؟ یہ تو صرف نے بتا دیا کیسے بنتا ہے، وہ علم صرف. لیکن یہ یسر فعل ہے اور ہر فعل کو ایک فاعل چاہیے ہوتا ہے. اس کے اندر ایک ہوا ہے، اس کے اندر ایک ہوا ہے جو اس کے فاعل ہے. وہ کہاں پلٹ رہے ہیں؟ رب کی طرف. اے میرے رب تو اب یہ یسر آسان فعل ہے نا، آسان کرنا. تو آسان کرنے کی نسبت فاعل کی طرف دی جا رہی نا کہ تو آسان فرما. میں نے ہوا کہا، آپ نے غلط نہیں کہا. یسر فعل امر حاضر ہے، انتا ہے اس میں فاعل. کیا ہے؟ انتا ہے. یسر فعل امر حاضر انتا ہے. انتا اس کا فاعل ہے. اس آسان کرنے کی نسبت انتا کی طرف جائے، تو آسان فرما. اے میرے رب تو آسان. واو واو عاطفہ ہے، آگے جا کے پڑھیں گے. لا الہ ناہیہ ہے. لا تعصر پہلے ناہیہ ہے نا، اس میں انتا فاعل ہے. پھر وہ فاعل کی نسبت، اس کی نسبت، اس فعل کی کام کی نسبت انتا کی طرف دی جا رہی ہے. ابھی آپ کا درس نہیں ہے، میں اس مثال سے آپ کو ویسے علم نحو سمجھانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے کہ علم نحو پڑھنے کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں اور علم نحو ہمیں کیا سکھاتا ہے اور ہم کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور کس سے گفتگو کرتا ہے. یعنی وہی تعریف، موضوع، فائدہ. ٹھیک ہے. وہ تمیم دیکھیے یہ بھی فعل امر حاضر یہ، لیکن یہ لا تعصر فعل ناہی. اس میں اور آپ آگے جا کے پڑھیں گے فعل امر جس میں کام کا حکم دیا جاتا ہے، کام کو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. اور فعل ناہی جس میں کام سے رکنے کا حکم یہاں بھی دیا جاتا ہے، حکم یہاں بھی. فرق یہ ہے کہ ایک جگہ کام کو انجام دینے کا حکم دیا جاتا ہے. میں چلو کھانا کھاؤ، چلو کھانا کھاؤ، تو میں یہاں کام کھانے کو انجام دیتا ہوں. ٹھیک ہے نہیں؟ سگریٹ مت پیو، مت پیو، یا کام سے رکنے کا حکم دیا جا رہا ہے. نہیں تو کیا یہاں پہ ہم خدا کو حکم دے رہے ہیں اے میرے پروردگار تو آسان فرما، سخت نہ فرما. میں نے ایک دن توضیح دی تھی، یاد ہے کہ صیغہ وہی رہتا ہے، صیغہ وہی رہتا ہے لیکن موقع فرق کرتا ہے. اگر یہی فعل امر یا فعل نہی چھوٹے مرتبے والا اوپر اونچے مرتبے والا نیچے مرتبے والے سے کہے تو یہ حکم وہ امر کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ امر. امر مثال کے کہلاتا طور پر پرنسپل صاحب مولانا یاسین صاحب آئے اور آپ سے کہیں کہ جاؤ ذرا وہ لے کے آؤ. اوپر مرتبے والا آپ سے نچلے مرتبے والے سے اگر کسی کام کا حکم دے رہا ہے، کرنے کے یا رکنے کا حکم دے رہا ہے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ کرنے کا حکم دے تو امر. ٹھیک ہے، امر. حکم کہلاتا ہے، یہ امر کہلاتا ہے. لیکن اگر یہی صیغہ یہی چھوٹا بڑے سے کہے، چھوٹا بڑے سے کہے تو یہ گزارش کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ گزارش کرتا ہے، گزارش. گزارش کر رہا ہے. مثلاً یاسین صاحب آپ سے آ کے کہیں جاؤ وہ لے کے آؤ، یہ اوپر والا نیچے والے مرتبے سے کہہ رہا تو یہ حکم ہے. لیکن آپ کہیں مول صاحب مجھے طبیعت خراب ہے، چلیے مجھے دوا دلا لائیے، تو کیا آپ حکم دے رہے ہیں؟ گزارش کہلائے گی. گزارش لیکن کر یہی رہے چیز ہیں اگر بندہ اپنے خدا سے کہے تو پھر یہ دعا کہلاتی ہے. تو پھر یہ دعا کہلاتا ہے. دعا ہے. مثلا ہم کہیں خدایا تو آسان فرما، سخت نہ فرما. یعنی تو یہ حکم تھوڑی دے رہے ہیں کہ تو آسان کر دے، حکم تھوڑی کہلائے گا. پھر یہ نہیں.
دعا کہلاتی ہے. ٹھیک ہے گزارش. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں علم نحو نے کیا کیا, جب یہ کلمے آپس میں ترتیب پا کے کلام بن گیا تو علم نحو بتائے گا کہ یہاں پر یسر کے آخر میں سکون کیوں ہے, ساکن کیوں ہے ساکن. یہ فعل امر حاضر ہے اور ہم نے بتایا تھا فعل امر حاضر بنانے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ یہ کریں گے اور آخر کو پھر علامت رفع ہٹا دیں گے, ہے نہیں, رفع کی علامت ہٹ جاتی ہے, اس لیے فعل نحو میں بھی وہی ہے. تو علم نحو نے بتایا ہمیں کہ یہ کیوں ساکن ہے نہیں. اور بالخیر میں رے پہ زیر کیوں ہے, بے حرف جر کی وجہ سے, بعد میں پڑھیں گے حروف جارہ کہلاتے ہیں اس کی وجہ سے. تو کیا دیکھیں دونوں کام ہوئے نہیں ہوئے, آپس میں ریلیشن کیا ہے, یسر فعل ہے, ہوا اس کا فاعل ہے, واو اسی کے اوپر عطف ہے, اور لا تعسر میں انت اس کا فاعل ہے, یہ اس کا فعل ہے, یہ ساختہ فرما, اور یہ تمیم میں بھی سیم ہے, انت اس کا فاعل ہے. یہ آپس میں بالخیر جار و مجرور متعلق ہے تمیم کے, تمیم تو تمام فرما خیریت کے ساتھ, اس سے ریلیٹڈ ہے یہ. تو آپس میں ایک دوسرے سے رشتہ بتا دیا, تعلق بتا دیا علم نحو نے, اور آخر کی حرکت بھی بتا دی کہ یسر میں ساکن کیوں ہوگا, اور یہ ساکن اعراب والا ہوگا یا بنا والا, مبنی بر سکون کہلائے گا یا مجزوم کہلائے گا. نہیں, اگر امر غائب ہوتا تو مجزوم کہلاتا کیونکہ جزم اعراب کی علامت ہے, لیکن امر حاضر مبنی ہوتا ہے اسے کہیں گے مبنی بر سکون. آگے جا کے پڑھیں گے. یہ آپ لوگ گھبرائیے گا مت, آپ کہیں گے کون سی باتیں کرنی شروع کر دی اس نے, ہم لوگ کہاں غلط جگہ آ کے پھنس گئے. پھر آپ جو ہے وہ کلپیاں چلتی رہتی ہیں, پھر آپ ایسا مت کریے گا دیوار سے لگ کے کہیں مجھے گھر جانا ہے, ایسا مت کیجیے گا. یہ میں ویسے ہی سمجھا رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ میں صرف جی کبھی آپ کہیں مجھے گھر جانا ہے, گھر میں تو آپ آلریڈی ہیں, اور کہاں جائیں گی پھر, جی سماپاتے میں ایریا گھر میں تو آپ موجود ہیں, پھر کہاں جانے کا ارادہ ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا ہی میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, ابھی ہم شروع کریں گے. اب دیکھیے تو علم نحو کے دو کام ہیں جی. عربی کلمات کو ترتیب کے وقت جب ہم انہیں ترتیب دے چکے ہوتے ہیں یا ترتیب دلی ہوئی ہوتی ہے, قرآن میں پہلے جملہ ہے یا جو بھی ہے, یا دعائیں پڑھ رہے ہیں تو ترتیب دی ہوئی ہے نا وہ کلمات کو آپس میں. ترتیب کے بعد ان کلمات کا آپس میں ارتباط, تعلق, ریلیشن کیا ہے, اس کے بارے میں گفتگو کرتا ہے علم نحو. اور ان کلمات کی آخر کی حرکت اور حرکات و حالات کیا ہے اس کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. سمجھ میں آیا؟ یعنی آپ دیکھیں گے علم نحو یہ بتائے گا آپ کو کیوں نہیں, کیا اور کیوں, کیا اور کیوں. علم نحو ان دو سوالوں کے جواب دیتا ہے. علم نحو ان دو سوالوں کے جواب دیتا ہے, کیا کیوں, کیا کیوں. یسر کیا ہے اور کیوں نہیں, یسر کیا ہے اور یہ سکون کیوں ہے اس میں. یسر کیا ہے اور یہ ساکن کیوں ہے نہیں, کیا اور کیوں کا جواب دیتا ہے. سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ جی جی آغا. جی آقا. مثال کے طور پر فعل مجزوم کیوں ہے, مثلا میں کہوں لم ینصر, لم ینصر, لم کی وجہ سے. ٹھیک ہے, پہلے تو یہ کیا ہے, تو آپ مثلا آپ کہیے کہ یہ فعل مضارع مجزوم. حرکت اعراب کیا ہے اور کیوں ہے, اعراب کیا ہے اور کیوں ہے. تو آپ کہیں گے اعراب سکون ہے اور کیوں ہے, کیونکہ لام کی وجہ سے, لام عامل جزم ہے, لام یہ جزم دیتا ہے فعل کو. تمہارا پارسل ہے واپس ریٹرن کا جی, بلے آغا. ٹھیک ہے. تو اب یہاں سے اب ہم میں نے مثال دے کے سمجھا دیا, اب ہم علم نحو شروع کرتے ہیں. اب ہم علم نحو پڑھیں گے. جب پڑھ لیں گے تو پھر آپ ایسے ہی کریں گے. یہ تو ایک دعا کی مثال دے دی, سورہ پڑھیں, زیارت پڑھیں, دعائیں پڑھیں, پھر آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. اللہم اغفر لی الذنوب التي تحت قلبی سم, کیا مطلب ہے اس کا, یعنی آپس میں کیا رشتہ ہے سب بتا دے گا. اور ہم نے اللہم اغفر کیوں پڑھا, فر کیوں نہیں پڑھا, اللہم اغفر, یا اللہم اغفر رو کیوں نہیں پڑھا, فرے کیوں نہیں پڑھا, یہ سب. پھر اگر کہیں بغیر اعراب کے بھی عبارت مل جائے گی بغیر زبر زیر پیش کے, تو آپ صحیح پڑھیں گے. کیا کریں گے, صحیح پڑھیں گے. اور اگر کہیں ٹائپنگ کی غلطی دکھ بھی جائے گی کسی دعا کی کتاب میں
جارتون کتاب میں فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ حرکت غلط ہے. جی تو علم نحو کی تعریف ہوگی. موضوع کیا ہے؟ علم نحو کی تعریف پڑھ لی تو فائدہ سمجھ میں آیا نہیں. موضوع سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ آنا چاہیے تھا. کلمات کو آپس میں ترتیب کے بعد تو کلام کلمے سے بھی گفتگو کرتا ہے کلمہ, اور کلام سے بھی کام جب ترتیب دے دے تو کلام بنتا ہے. جی آگا تو علم نحو کلمے سے بھی گفتگو کلام کرتا ہے, سے کلام سے بھی, اور علم صرف بھی کلمے سے گفتگو کرتا ہے. تو پھر فرق کیا ہے؟ کلام سے گفتگو نہیں. علم صرف کلمے کی بناوٹ کے اعتبار سے, بنانے کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے, بنانا سکھاتا ہے. لیکن علم نحو کیا کرتا ہے؟ جملے کے اندر یعنی کلام کے اندر کلمے کی ہر کلمے کی آخری حرکت و اعراب کیا ہے, حرکت و اعراب کیا ہے. میں بغیر عبارت کے اگر یعنی لکھوں کیا لکھا ہے یہ؟ اس میں کوئی حرکت لگی ہوئی نہیں ہے, کوئی حرکت. نہیں ہے. جب آپ علم نحو پڑھ لیں گے تو آپ کو علم نحو بتائے گا کہ یہ کلمات ہیں نہیں, ایک کلمات یہ ہے, ایک 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 یہ ہے. جب ترتیب دے دی جائے کلمات کو تو ان کلمات کی آخری حرکت کیا ہوگی یہ بتاتا ہے. مثال کے طور پر اللہم میں امہ ہے, کیا ہے؟ میم کا سب کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. اور اس کی آخری حرکت کیا ہے؟ یہ ہے اللہم اغفر. کیوں؟ کیونکہ یہ فعل امر ہے. لیکن کیا ہے حرکت؟ ساکن. کیوں ہے؟ کیونکہ یہ فعل امر حاضر ہے, بتائیں. ٹھیک ہے. اب یہ لام جر مجرور ہوگا لی. اب یہ ہے اب یہ ذنوبا پڑھیں, ذنوبے پڑھیں, ذنوبو پڑھیں ہیں. اگر اعراب نہیں لگا ہوا ہے تو کیا آپ کو پریشانی ہوگی کہ کیا پڑھیں؟ اللہم اغفر لی الذنوبا پڑھیں, ذنوبے پڑھیں, ذنوبو پڑھیں. علم نحو بتائے گا کہ اسے ذنوبا پڑھیے کیونکہ یہ فعل ہے, اس کا فاعل ہے کہ تو معاف کر دے. الذنوب یہ مفعول ہے, مفعول پہ ہی منصوب ہوتا ہے اور علامت نصب اس میں فتحہ ہے نہیں؟ تحبس. اب یہاں پر آیا تحبیس, اسے تحبسو پڑھیں, تحبسا پڑھیں, تحبسے پڑھیں. علم نحو آ کے بتائے گا تحبسو پڑھیے کیونکہ فعل مضارع ہے. تحبسو حبسا یحبسو, تحبسو چوتھا صیغہ تحبسو. تحبسو پڑھیے, سا مت پڑھیے, سے مت پڑھیے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہے دعا. تحبسو دعا آ پڑھیے, تحبسو دعا آ پڑھیے, دعائے نہ پڑھیے, دعا او نہ پڑھیے. ہے نہیں؟ کیوں؟ تحبسو فعل ہے. اب ظاہر سی بات ہے فعل ہے تو اس کا فاعل کیا ہے؟ حیا ہے. حیا ہے تو اللہ کی طرح پڑھ رہتے ہیں نہیں, وہ گناہ کے جو قید کر دیتے ہیں دعاؤں کو, ہے نہیں؟ ابھی دعا مفعول ہے, مفعول ہے اس لیے منصوب ہے. تو علم نحو نے ہمیں کیا بتایا؟ کلام کے اندر جب کلمی کلمات کو آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے, ترتیب دی جاتی ہے, تو کلام کے اندر کلمے کی آخری حرکت و حالت کیا ہے وہ بتاتا ہے. اور اس کلام کے اندر اس کلام جب کلمات کو ترتیب دے دی کلام بن گیا. کلام کے اندر کلمات کا آپس میں ریلیشن کیا ہے, آپس میں ریلیشن کیا ہے, سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ آپس میں ریلیشن کیا ہے. تو علم نحو کلمے سے گفتگو کرتا ہے کس اعتبار سے؟ کلام کے اندر کلمات جب ترتیب پا جاتے ہیں ان کی آخری حرکت و حالت کیا ہے, اور کلام سے گفتگو کرتا ہے کس اعتبار سے کہ کلام کے اندر کلمات کا آپس میں ریلیشن اور تعلق کیا ہے. صحیح ہے نہیں؟ جی آگا. آپس میں ایک دوسرے سے جوڑ کیا ہے, آپس میں ایک دوسرے سے مثلا ایک فرقہ انتا سے کیا جوڑ ہے؟ یہ فعل ہے, وہ انتا اس کا فاعل ہے. لی کیا ہے؟ جار و مجرور ہے, ایک فعل سے متعلق ہے, ریلیٹڈ ہے. ذنوبا کیا ہے؟ یہ فرقہ مفعول بہ ہے, یہ رشتہ داری ہے اس کی ہے. اللتی کیا ہے؟ اللتی صفت ہے ذنوب کی, وہ گناہ کہ جو ہے نہیں. تحبسو فعل ہے, وہ حیا اس کا فاعل ہے جو یہاں پلٹ رہا ہے, اس سے یہ ریلیشن ہے. دعا تحبسو کا مفعول ہے. کس نے بتایا یہ آپس میں ریلیشن؟
علم نحو میں علم نحو میں. تو علم نحو سمجھ. کلمے سے گفتگو کرتا ہے کس اعتبار سے کہ کلام کے اندر کلمے کی آخری حرکت و حالت کیا ہے اور کلام کے اندر کلمات کا آپس میں ریلیشن کیا ہے. ٹھیک ہے نہیں. اس سے گفتگو اور علم سب کلمہ بنانا سکھاتا ہے. نہیں تو اس نے جب وہ بنا کے دے دے گا مینوفیکچر کر کے کلمہ بنا کے دے دے گا تو پھر اس کلمے کو جوڑ جوڑ کے آپ کلام بنا لیں گے. کلام بنا لیں گے. علم نحو ہمیں جوڑنا سکھائے گا, بتائے گا کہ جب آپ کلام بنائیں گے کلمے جوڑ جوڑ کے تو ان کی آخری حرکت کہاں پہ کب کیا ہوگی یا کیوں ہوگی اور آپس میں ان کا ریلیشن کیا ہوگا کلمات کا. صحیح ہے نہیں؟ جی آقا. یہ اس کا موضوع ہو گیا. فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ بھی آپ کو دکھ ہی گیا ہوگا کہ جب اعراب نہیں تھے جی تو میں نے صحیح پڑھا اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. تحبس ہے الدعاء. نہیں؟ صحیح پڑھا میں نے, صحیح پڑھا اور لکھا ہوا میں نے صحیح سمجھا اور صحیح بولا. اس کا مطلب علم نحو ہمیں عربی عبارتیں عربی زبان کو خطاؤں سے محفوظ رکھتی ہے. ہماری زبان کو خطاؤں سے عربی خطاؤں سے بول چال محفوظ میں رکھتے خطاؤں ہیں. سے خالی محفوظ خالی رکھتے بول ہیں. چال میں نہیں نوشتار میں بھی لکھنے اور بولنے میں. جب آپ لکھیں گی تو بولنے صحیح میں. لکھیں گی, جب بولیں گی تو صحیح بولیں گی. بولنے سمجھ میں میں تو آیا؟ صحیح بولیں گے. تو لکھنے جی اور آقا. بولنے عربی لکھنے اور بولنے میں عربی لکھنے اور بولنے میں زبان کو خطا سے محفوظ رکھتا ہے علم نحو. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ آپ خطا نہیں کریں گے. اللہم نہیں پڑھیں گے آپ, اللہم نہیں پڑھیں گے, اللہم ہی پڑھیں گے آپ. ایک اللہم پھر پڑھیں گے, اللہم پھرا پھروں نہیں پڑھیں گے. ہے نہیں؟ الذنوبات پڑھیں گے, جی ذنوب آقا. و ذنوبے نہیں پڑھیں گے آپ. تو عربی بولنے اور لکھنے میں زبان خطا سے محفوظ رہتی ہے. اور یہی تو چاہیے ہم مسلمانوں کو کہ ہم دعائیں صحیح پڑھ سکیں, صحیح بول سکیں, صحیح سمجھ سکیں. ہے نہیں؟ یہ تعریف ہو گئی, موضوع ہو گیا, فائدہ ہو گیا. تعریف ہو گئی, موضوع ہو گیا اور فائدہ. آج میں نے فائدہ آپ ہو کو گیا. اس مثال سے سمجھا دیا. تعریف بھی, موضوع بھی, فائدہ بھی کل لکھوا دیں گے. میرا یہی طریقہ ہے کہ پہلے میں ویسے سمجھاتا ہوں, پھر اس کے بعد آپ کو کہ پریشانی نہ ہو کہ یہ سنا ہوا یاد رہے گا نہیں رہے گا تو میں لکھوا بھی دیتا ہوں. تو علم نحو کی تعریف کیا ہوئی؟ علم نحو ایک ایسا علم ہے کہ جو عربی کلمات کو آپس میں ترتیب کے وقت ان کلمات کا آپس میں ریلیشن کیا ہے اور ان اور کلمات کی کلام کے اندر آخر کی حرکت و حالت کیا ہے, اس کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. اس کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. علم نحو موضوع, بتاتا ہے. ہاں علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام. کلمہ کس اعتبار سے جی اس کلمے کی کلام کے اندر آخری حرکت و حالت کیا ہے. جملے کے اندر جو آپ نے بولا ہے یا لکھا ہے یا کہیں لکھا ہوا پڑھ رہی ہیں اس میں کلمات کا آپس میں ارتباط اور تعلق کیا ہے, اس کی کیفیت کو بیان کرتا ہے. اور کلام سے گفتگو کس اعتبار سے کرتا ہے کہ کلام میں کلمات کا آپس میں نہیں, اس میں کلمے کی آخری حرکت و حالت کیا ہے کلام کے اندر, اور کلام سے علم نحو گفتگو کرتا ہے کس اعتبار سے کہ کلام کے اندر کلمات کا آپس میں ریلیشن کیا ہے. یہ موضوع ہے. فائدہ کیا ہے؟ عربی لکھنے اور بولنے میں زبان خطا سے محفوظ رہتی ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل اللهم علی صل على محمد وعلى محمد وجل ٹھیک ہے. یسرا بطول تحسین فاطمہ میم طوبہ فاطمہ تھی کلاس میں, جی آقا. سنا بھی ہے بس سمجھا؟ دونوں میں. چلیے جی سنا بھی آقا. سمجھا بھی. ٹھیک ہے. ایلیا, سما فاطمہ, کہکشاں, عرفہ ہزاریکا, نیلوفر علی. سمجھ میں آیا؟ روبینہ میم, نیلوفر علی, جی آقا. آقا. شاباش انشاءاللہ.